بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وقاص۔ ناظرین اکرام، بالآخر وہ عمران خان صاحب کے جس کو اٹک جیل کے اندر ایک ڈیتھ نما سیل میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر حالت غیر مناسب ہے، وہاں پر بیٹھ کر عمران خان نے طاقتوروں کی جانب سے ایک ان کا جو فیصلہ تھا اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے، اور اب وہ حیران ہے کہ جناب آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور عمران خان وہاں پر بیٹھ کر مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھگتو اب۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور دوسری جو خبر ہے، کل پھر مریم بی بی جو ہے وہ بولی ہیں، اور بہت دنوں بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور عمران خان نے پہلے بتا دیا تھا کہ مریم بی بی جب بھی بولتی ہیں تو ان کے بولنے کے بعد میری پاپولیرٹی میں اور پی ٹی آئی کی ترقی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اگر پی ٹی آئی کی اگر ہم ترقی کا راز دیکھیں تو عمران خان کے یہ خود کے الفاظ ہیں کہ یہ مریم بی بی جو ہیں یہ جب بھی بولتی ہیں تو ہماری جو ایک قیادت ہے، ہماری جو پارٹی ہے وہ اوپر سے اوپر جاتی ہے۔ اب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس کے بعد ناظرین کرام برطانیہ کے اندر میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا جینا حرام ہو چکا ہے، ان کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور آل اوور دا ورلڈ جس طرح کا تحریک انصاف کے چاہنے والوں کا ری ایکشن آیا ہے، اور جس طرح گزشتہ کھاتے کھلے ہیں، اس کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ چاہے اب یا پھر سب سے بڑا لیڈرشپ وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ کس شخصیت کے بارے میں اب نون لیگ کے گھر والوں کے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کاش یہ شخصیت پی ایم ایل این میں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون میں نہ ہوتی۔ اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، مگر سب سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح ویورز وہی درخواست کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیں، وہ شخص جو کبھی ہماری آواز تھا، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کی آواز بنیں۔ اب بات ہے ناظرین کرام آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف، کہ سب سے پہلے میں دلچسپ ترین خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ نصرت جاوید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سینئر ترین صحافی اور سینئر کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نوجوان خاتون ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جو سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا۔ وہاں پر جب پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں سوال ہوا تو وہاں پر نصرت جاوید صاحب جو کل تک ان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو لوگ شوباز کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جو شوباز کہتے ہیں وہ ان کو شوباز ہی کہنا چاہیے۔ آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ان کا دماغ نہ ہوتا تو پھر شاید مسلم لیگ نون یعنی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر آگے آنے والے 10 سالوں تک اندر کبھی بھی پاکستان کے اندر دوبارہ بن جاتی۔ لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان خاتون کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری اب تو کیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کے اندر بھی ایسا نہیں دکھ رہا کہ کہیں پر مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ حکومت آگے جا کر بنے۔ اچھا، ایک طرف تو میاں شہباز شریف صاحب کے کارنامے تھے، جو رہی صحیح کسر تھی وہ مریم بی بی، جس کو بار بار طاقتوروں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے منہ کا گٹر مت کھولیے۔ وہ انتہائی مہارت کے ساتھ، میں اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو چالیں چلی ہیں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اب خود سمجھ لیجئے، یوں سمجھ لیں کہ اس نے پی ایم ایل این کی تمام تر لیڈرشپ کی پگڑیاں اتار کر رکھ دی ہیں، پگڑیاں اتار کر پھینک دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے ناظرین کرام، ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اپنی نمائندگی کرنے کے لیے عمران خان نے اسی وکیل کا انتخاب کیا ہے جس نے ملعون سلمان رشدی کا مقدمہ لڑا تھا۔ یہی عمران خان کا دور معیار ہے، دوہرا چہرہ ہے۔ پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے اور دنیا میں اسلام مخالف لاہی سے مدد کی اپیل، سلمان رشدی دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل کی آزاری کا باعث ہے، اور اگر یہ انہی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساز باز کرنا ہے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ آخر کیوں؟ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب اس لا فرم کے بارے میں جس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں ناظرین کرام کہ عمران خان نے جو ہے سلمان رشدی والے وکیل کو کیا، اور مزے کی بات یہ ہے
کہ پی ایم ایل این کے جو لونڈے لباڑے ہیں وہ بھی بالکل اس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں اور قوم کو چورن بیچ رہے ہیں، قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ذرا جو حقائق ہیں جو وہ میں آپ کے سامنے رکھنے دیتا ہوں کہ اس لا فرم جو عمران خان کا مقدمہ لڑنے جا رہی ہیں، اس نے پہلے ہی، اس سے پہلے ناصر محمود صاحب جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم ہے، ان کے ہاں ناظرین کرام جو مقدمہ تھا جو انہوں نے صابر شاکر کے خلاف کیا تھا، وہ مقدمہ بھی اسی فرم نے، یعنی کہ جو جعفری روبرٹسن کی ناظرین کرام اس نے لڑا تھا اور وہاں پر انہیں کامیابی ہوئی تھی۔ اور یہاں تک بات نہیں ہے بلکہ مریم نواز صاحبہ کے جو دوسرے ابو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا مقدمہ بھی انہی نے لڑا تھا، اور بڑے ناز سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو سابقہ فائنانس منسٹر ہیں ان کا مقدمہ بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ تمام تر ریاکشن جو آیا ہے، یہ تمام تر جو ماضی کا گند تھا ان کا چھپا ہوا، یہ جو ایک طویل عرصے سے پی ایم ایل این چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ سامنے آئے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں ہے بلکہ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا مقدمہ، جو کہ جیو کے چیف ایڈیٹر ہیں، ایڈیٹر ان چیف، ان کا بھی مقدمہ جو ہے اسی لا فرم نے لڑا تھا۔ اب یہاں تک سب کچھ اچھا تھا، یعنی اگر جیو کے لیے وہ لا فرم مقدمہ لڑے تو بالکل وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل وہ حلال، اور اس کے علاوہ یہ بالکل مولانا فضل الرحمان والا رویہ جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آگے پی ایم ایل این کے لیے لڑے، کسی بھی لیڈر کے لیے، مریم کے دوسرے ابو کے لیے لڑے، تب تک وہ ناظرین کرام وہ لا فرم جو ہے وہ حلال ہے۔ اگر بات عمران خان کی ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہیں، کیونکہ اب عمران خان کا مقدمہ سامنے آیا تو بتایا گیا ہے کہ یعنی اس لا فرم نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم پاکستان کے جو فارن پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کا عالمی دنیا کے اندر جو ہے مقدمہ لڑیں گے۔ تو اب پوری دنیا سے ریاکشن آ رہا ہے، اور یہ ریاکشن آتے ہی، یعنی یہ چیز سامنے آتے ہی کہ جناب دیکھیں عمران خان کا وکیل وہی ہے جو کہ سلمان رشدی کا تھا۔ اس کے بعد یعنی مریم صاحبہ کی یہ جو بات تھی کہ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کے بعد اب مریم صاحبہ نے یہ جو کہا ہے، اس کے بعد پرانے چیپٹر سارے کے سارے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور لوگ یہ یعنی اس کا پہلا جو چیپٹر ہے وہ جو کھلا ہے، اس کے اندر یہ چیز ظاہر کی گئی ہے کہ پاکستان کے لیے صرف پاکستانی وزیر اعظم یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور اسلامی جمہوری اتحاد کے وقت، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے تھے۔ اب ذرا سنیں گا، بڑا زبردست چیز ہے یہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ اور مہاجر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی عوام کو صرف اور صرف پاکستان کے لیڈر کی ضرورت ہے۔ یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہیں جو کل یہ نعرہ لگا رہے تھے اور پنجاب کی دیواروں پر یہ چیز لکھوا رہے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گئی آگ۔ کل یہ کہنے والے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں، کسی پنجابی، بلوچی، سندھی شخص کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستانی لیڈرز کی ضرورت ہے۔ اسی لیڈرز کے جس میں یہ خصوصیات، کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین کرام۔ عمران خان کی شخصیت پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ذرا سنیے گا، یعنی اس شخص نے یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہو، جو میاں صاحب خود بالکل پاکستان نہیں رہتے، پاکستان کا مفادات کا سودا نہ کرے۔ اب یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ یہ خود ان کے ہیں، آگے سنیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی راز افشا نہ کرے، عوام کی لوٹی ہوئی دولت سے بیرون ملک عیش نہ کرے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ کس کنٹری میں اسٹے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت اپنے باہر کے بینکوں میں نہ رکھوا۔ یہ خود ایک بندہ جس نے یہ کام کیا ہے، جو کہ چیز پاناما میں سامنے بھی آئی تھی، اس کے باوجود وہ یہ چیز جو ہے، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں یہ چیز اس نے بولی ہے اور یہ چیز اس میں مینشن ہے۔ آگے پاکستان دفاع کے لیے ایف آئی اے کی فراہمی کے سلسلے پر امریکہ، ہندو اور یہودی لابی کے اشارے پر نہ ناچے، یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تمام تر خصوصیات ماشاءاللہ باؤ جی کے اندر خود دور دور تک، بلکہ پوری پی ایم ایل این کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ سب کچھ ان کا نعرہ تھا، اور یہی جو ہے یہ چیپٹر کو بنانے والے تھے۔ ابھی دوسرا جو کھاتا ہے جو عوام نے کھولا ہے
वो ये है कि माजी में मियां साहब ने फरमाया था कि 24 अक्टूबर पर मुहब्बे रसूल की फतह और गुस्ताखान रसूल की जिल्लत का दिन होगा। IGI की कामयाबी के लिए खाना काबा में और बेनजीर के लिए इसराइल और अमेरिका में दुआएं की जा रही हैं। ये उस वक्त हुआ था जब सलमान रुश्दी ने यह कहा था कि बेनजीर को वोट दो, उस वक्त मियां साहब ने यह कहा था। और बाद में हमें पता चला है कि खाना काबा में मियां साहब के लिए दुआएं नहीं बल्कि बाकायदा जजेस के सामने उनको पैसे दिए जा रहे थे, यानी मस्जिद नबी में बैठकर वहां पर डीलें चल रही थी और करोड़ों रुपए अरबों रुपए वहां पर ऑफर किए जा रहे थे कि आप मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला कर दें। तो मस्जिद नबी में बैठकर ये ऐसे वादे कर रहे हैं कि हम आपको बाहर जायदादें भी बना के देंगे, आपको और आपकी फैमिली को वहां पर हम बड़ा जो है वो घर भी प्रोवाइड करेंगे और इतने पैसे भी देंगे। खैर ये वाली दुआएं उस वक्त हो रही थी। अब तीसरा खाता जो खुला है वो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल की जा रही है कि जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि कादियानी हमारे भाई हैं। ये पूरी कौम ने देखे, ये इस वक्त जो माहौल है कि इमरान खान ने जितना इस वक्त कौम को शऊर दिया है, अब किसी के माथे पर उर्दू का 8वां हर्फ बिल्कुल नहीं लिखा। हर कोई समझता है कि इनकी असल हकीकत क्या है। और मंसूर अली खान जैसे लोग क्या कह रहे हैं नाज़रीन किराम कि इमरान खान के लिए वही वकील मुकदमा लड़ेगा जो कल सलमान रुश्दी के लिए लड़ रहा था, और इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर खास तौर पर ताकतवरों को यह झटका दिया है कि उनके जो वकील यानी लीगल टीम के करीब तरीन जो साथी हैं गौहर अली खान और बाबर अवान साहब हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बाहर आकर जो ऐलान किया है, जो एस्टेब्लिशमेंट को ठीक ठाक झटका दिया है। और इमरान खान ये कहता है कि सियासी लीडरशिप जो है बात करने के लिए मैं तैयार हूं। यानी अटक जेल के अंदर इमरान खान ने पहला मुतालबा अगर कोई तस्लीम किया है तो वो वही कि मैं इनसे बात करने के लिए तैयार हूं कि जिनके पास पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट है, उनके साथ नहीं जिन्होंने पाकिस्तान को हाईजैक किया हो, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हो।